صحیح بخاری باب نمبر 19۔ اگر اسلام سے اس کے حقیقی شرعی معنی مراد نہ ہو بلکہ ظاہری اطاعت مراد ہو، یا قتل کے خوف سے کوئی شخص مسلمان کہلوائے تو لغوی حیثیت سے یہ اطلاق درست ہے۔ حدیث نمبر 27۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور وہ سعد رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے مجھے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کیا، آپ نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا تو میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ گویا ہوئے، اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے۔ صحیح بخاری باب نمبر 20۔ اسلام کی اشاعت بھی اسلام کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 28۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، تم کھانا کھلاؤ، آشنا اور ناآشنا سب کو سلام کرو۔ باب نمبر 21۔ خاوند کی ناشکری بھی کفر ہے، لیکن کفر میں فرق ہے۔ حدیث نمبر 19۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دوزخ دیکھی تو وہاں اکثر عورتیں تھیں کیونکہ وہ کفر کرتی تھیں۔ لوگوں نے کہا، کیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی تھیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کا کفر کرتی تھیں، یعنی ناشکری کرتی تھیں اور احسان فراموش ہیں۔ وہ یوں کہ اگر تو ساری عمر عورت سے اچھا سلوک کرے، پھر وہ معمولی سی ناگوار بات تجھ میں دیکھے تو کہنے لگتی ہے کہ مجھے تجھ سے کبھی آرام نہیں ملا۔ باب نمبر 22۔ گناہ جاہلیت کے کام ہیں اور ان کا مرتکب کافر نہیں ہوتا، البتہ شرک کا مرتکب یا کفر کا معتقد ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 30۔ حضرت معرور رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں زبزہ، یہ ایک جگہ کا نام ہے، جس میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے ملا، دیکھا تو انہوں نے اور ان کے غلام نے ایک جیسا جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے اس کی بابت پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو بائیں طور یعنی اس طرح گالی دی کہ اسے ماں کی آر دلائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، تو نے اسے اس کی ماں سے آر دلائی ہے؟ ابھی تک تجھ میں جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں رکھا ہے، چنانچہ جس شخص کا بھائی اس کے قبضے میں ہو اسے چاہیے کہ اسے وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور ان سے وہ کام نہ لو جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو، اور اگر ایسے کام کی انہیں زحمت دو تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ۔